باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا انجیلی اقتباس مقدس مرکز کی انجیل اس کا 4 باب۔ وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور ایسا بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ جھیل میں ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم خشکی پر جھیل کے کنارے رہا، اور وہ انہیں تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو، دیکھو، بیج بونے والا بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا۔ کچھ پتھریلی زمین پر گرا اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، اور جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لایا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل دیا، یعنی وہ اگا اور بڑھا اور 30 گنا پھل لایا، اور کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا بھی۔ پھر اس نے کہا، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور جب وہ اکیلا رہ گیا تو انہوں نے جو ان 12 سمیت اس کے ساتھ تھے تمثیلوں کی بابت اس سے پوچھا، تو اس نے ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی کا بھید تمہیں دیا گیا ہے، لیکن جو باہر ہیں ان کے لیے سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں پر نہ پہچانیں، اور سنتے ہوئے سنیں پر نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ رجوع لائیں اور مغفرت حاصل کریں۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ تو سب تمثیلیں کیوں کر سمجھو گے؟ بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہے، جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جب انہوں نے سنا تو شیطان فوراً آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اس طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر جلد خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے میں جڑ نہیں رکھتے، بلکہ چند روزہ ہیں، اور جس وقت کلام کے سبب سے مصیبت یا ایذا برپا ہوتی ہے تو فوراً ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور دوسرے جو خاردار جھاڑیوں میں بوئے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، مگر دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ حائل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور قبول کر کے پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، میں فادر سلمان جانسن، میرا تعلق کیتھولک ڈائسس آف ملتان سے ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو ڈھیر و برکات اور فضائل عطا کرے، اور آج کا یہ دن آپ کے لیے بابرکت ہو۔ آج کے دن ہم بیج بونے والے کی تمثیل پر دھیان و گیان کریں گے۔ آج کے انجیل اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بیج بونے والے کی تمثیل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور آج کی یہ تمثیل ہم مقدس مرکز کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ آج کے دن اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیج بونے والا خدا ہے، اور بیج خدا کا کلام ہے، اور جہاں پر بیج بویا جا رہا ہے وہ ہمارے دلوں کی زمین ہے۔ آج کی اس تمثیل میں ہمارے دلوں کی زمین کی مختلف حالتیں پیش کی گئی ہیں۔ بیج بونے والا جب بیج بونے نکلتا ہے تو وہ بیج کچھ راہ کے کنارے گرتا ہے، کچھ پتھریلی زمین پر گرتا ہے، کچھ خاردار جھاڑیوں میں، اور کچھ اچھی زمین پر گرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ خدا کا کلام ہم سب کو عطا کیا جاتا ہے، اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دھودھاری تلوار سے تیز تر ہے، اور نفس اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں کو اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے، اور اس کے حضور میں کوئی مخلوق بھی
چھپا ہوا نہیں، بلکہ جس سے ہمارا کلام ہے اس کی نگاہ میں سب چیزیں کھلی اور بے نقاب ہیں۔ اور زبور نویس لکھتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ایک دفعہ ایک پریچر نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات سکھائی کہ میں کلام کرتے وقت اونچی اونچی بولنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس بات کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلام جو پیش کر رہا ہوں وہ میں ہوں، بلکہ اس نے مجھے بڑی خوبصورت بات سکھائی کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ خدا کا کلام زندگی بخش کلام ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہر روح کو چھوتا ہے۔ لیکن مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم آج کی تمثیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، کلمے کو دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی میں بویا جاتا ہے، جب ہم بیج کو لیتے ہیں تو اچھے پھل کے لیے اچھے بیج کا تو ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اچھا بیج اچھی زمین پر نہ گرے تو اچھا پھل نہیں لا سکتا۔ خدا کا کلام یقیناً بہت اچھا ہے، جس کا کوئی نہم البدل ہمیں نہیں ملتا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے بیج کو اپنی زندگیوں میں، جہاں پر ہم اس کو بونے کو ہیں، اپنی زندگیوں کو اچھا کریں، اپنے دلوں کی زمین کو اچھا کریں۔ اگر ہمارے دل کی زمین سخت اور پتھریلی ہو گئی ہے نفرت کی وجہ سے، تو ہم اس کو نرم کریں، زرخیز بنائیں۔ اگر ہمارے دل کی زمین پر خاردار جھاڑیاں اگائی ہیں تو ہم ان کو ختم کریں۔ اگر ہماری زمین، دل کی زمین میں کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں، تاکہ جب خداوند کے کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا جائے تو وہ جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے۔ اور جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے گا تو ہمارے ہر ایک عمل سے کلام جھلکے گا، ہمارے ہر ایک بات میں کلام کی بات ہوگی۔ تو خدا کا پاک کلام آج ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو مقدسہ ماں مریم کے دل جیسا بنائیں، کہ جس نے کلام کو سنا اس نے اپنے دل میں رکھا، اس پر دھیان و گیان کرتی رہی۔ ہم بھی کلام مقدس کو جب چرچز میں سنتے ہیں یا اس کو خود پڑھتے ہیں تو اس کو ہم اپنے دل میں رکھیں، دل کی اچھی زمین میں اس کو جڑ پکڑنے دیں، تاکہ یہ کلام ہمارے لیے بہت سی برکات اور فضائل کا وسیلہ بنے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت دے، آمین۔